بزرگان محترم، برادران عزیز، میری انتہائی محترم خواتین اسلام، اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے، آپ پر اپنا کرم نازل فرمائے، رمضان المبارک کی رحمت، نعمت، سعادت آپ کو عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی تمام نعمتیں آپ کو عطا فرمائے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کے لیے، رشتہ جوڑنے کے لیے اپنا وقت نکالا ہے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے مخصوص کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے مستفید ہوں، اللہ رب العالمین ان سب پر قرآن مجید کا سایہ فرمائے، قرآن مجید کو ہم سب کے لیے دنیا میں ہم جولی بنائے، آخرت میں ہماری قبروں کا نور بنائے، روز آخرت اس کو ہمارے لیے شفیع بنائے، وکیل بنائے۔ سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ فتح چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک مدنی سورت ہے۔ یہ سورت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ احرام پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ نے اس خواب کو اپنے لیے ایک حکم جانا، ایک حکم سمجھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تیار کی کہ مکہ معظمہ پہنچنا ہے اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ نکلنے والے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ایک اپنی حفاظت کے لیے ایک تلوار کے سوا کوئی اور ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، یہ کوئی لشکر نہیں تھا، یہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر گئے تھے، یہ احرام پہنے ہوئے تھے، لیکن کفار مکہ نے اس کو اپنے لیے ایک جارحیت جانا، جارحیت سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، اور اس حدیبیہ کے مقام پر پہلے تو آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو بتائیں، بات چیت کریں کہ ہم کسی حملے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کر لینے دیا جائے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طرف مکہ معظمہ میں روک لیا گیا، اور یہ خبر پھیلا دی گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک حلف لیا، ایک معاہدہ کیا، ایک بیعت لی۔ سورہ فتح میں اس بیعت کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، بیعت رضوان۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی تعریف فرمائی، تحسین فرمائی، یہ کہا کہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا تھا، اور اس کے بعد کفار مکہ سے ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کو انسانی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ، جس کے اندر بہت سارے معاملات طے پائے تھے۔ پہلی بات یہ طے کی گئی تھی
کہ یہ معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان طے کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ طے پائی تھی کہ دونوں طرف کے فریق 10 سال تک کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ طے ہوئی تھی کہ مکہ معظمہ سے اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ چلا جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ منورہ سے اگر کوئی آدمی مکہ معظمہ آ جائے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ بیعت جن حالات میں ہوئی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بیعت کو اپنے لیے ایک سبکی تصور کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ اس قسم کی ذلت آمیز شرائط تسلیم کر لی جائیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر مکے والوں نے روکا ہے تو مسلمان داد شجاعت دے کر بھی خانہ کعبہ تک پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معاہدہ لکھوا رہے تھے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ معاہدہ لکھ رہے تھے، اور قریش کی طرف سے سہیل بن عامر تھا۔ آپ نے پہلی بات یہ لکھوائی کہ یہ معاہدہ مکے کے رہنے والوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پایا۔ اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان لے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تو تنازع اسی بات پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ علی تم لکھو کہ یہ معاہدہ مکے والوں اور محمد بن عبداللہ کے درمیان طے پایا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ نہیں کاٹوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلم سے اس کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا، یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ اور مکے والوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ اور اس کے بعد جب یہ معاہدہ لکھا جا چکا، دستخط ابھی نہیں ہوئے تھے کہ سہیل بن عامر کا بیٹا جو ایک سچا مسلمان تھا اور ایمان لانے کی پاداش میں اس کو قید و بند کی سختیوں سے گزارا جا رہا تھا، وہ عین اسی وقت رہا ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم زخموں سے پر تھا، نظر آ رہا تھا اس پر تشدد کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سہیل سے کہا کہ ابھی تو معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو معاہدہ تو طے پا چکا ہے، دستخط ہونا تو ایک ثانوی سی بات ہے۔ یہ جب مکالمہ ہو رہا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ابو جندل کے ہاتھ میں پکڑائی، کہا کہ ابو جندل تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ مسلمانوں کے غصے کی کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو جندل سے کہہ رہے تھے کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اور حضرت ابو جندل کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آج مجھے بھیج دیا تو پھر مجھے واپس آپ زندہ نہیں پا سکیں گے۔ لیکن اس کیفیت کے اندر یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ اے عمر، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا یہ کافر نہیں ہے؟ جواب دیا گیا کہ اے عمر، واقعی یہ کافر ہیں۔
پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دب کر معاہدہ کیوں کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے۔ یہاں مسلمانوں نے احرام کھول دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہدی کے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو قربان کر دو۔ آپ لوگوں کو حکم دے رہے تھے، لوگ اپنی جگہ سکتے کی عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قربانی کیجیے، آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد لوگ قربانی کرنے لگیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے قربانی کی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے قربانی کی، اور رفتہ رفتہ لوگوں نے قربانی شروع کر دی۔ لیکن جب یہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے حق میں فتح مبین قرار دیا، کھلی فتح قرار دیا۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان۔ کیسی تعریف کی گئی ہے، کیسی تحسین کی گئی ہے ان لوگوں کے اس عمل کو، کس طرح اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ اب اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدوی عربوں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر عمرہ پر روانہ ہوتے ہوئے یہ اطلاع مدینے والوں میں، مدینے کے قرب و جوار میں کروائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کون کون ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ یہ بدوی عرب یہ سمجھتے تھے، دیہات کے لوگ، کہ یہ تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس کٹھن مرحلے میں جو ساتھ جا رہے ہیں یہ مکہ معظمہ سے زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ زندہ واپس آنا تو بڑی بات، ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں جس کے اندر پہلی مرتبہ مکہ معظمہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کا والی، مدینے کا حاکم تسلیم کیا، ایک معاہدہ اس سطح کے اوپر ہوا۔ مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے۔ وہ بدوی عربوں کا یہ خیال تھا، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ بھی تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہاں پر موت نظر آ رہی تھی تو یہ تمہارے ساتھ چلنے میں ان کو ہچکچاہٹ تھی، لیکن جب مال غنیمت سامنے نظر آئے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے، یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ ان قریب تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر حکم جہاد پر تم نے عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جس کو کوئی جسمانی معذوری ہے اگر وہ نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اور اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے کہ اگر دین کے لیے ضرورت پڑی تو اپنی جانیں دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ جان دینے کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بیعت رضوان کی بار بار تعریف فرما رہا ہے، توصیف فرما رہا ہے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ قریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہاں پر جس مال غنیمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے پہلے غزوہ خیبر کے اندر فتح حاصل کی، ایک بڑا مال غنیمت ملا۔ اس کے بعد یہ صلح حدیبیہ دروازہ بنی فتح مکہ کا، اور اس کے بعد حنین کے اندر مسلمانوں نے ایک بہت بڑا مال غنیمت حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر اسی وقت یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اب تم مال غنیمت حاصل کرو، اور تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔
اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے دلوں میں رعب طاری کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جماعت، یہ عمرہ کرنے والے آ کر ٹھہرے تو کفار مکہ نے پہلے اپنے دو معاہدہ جن سے تھا ان دو قبیلوں کو بھیجا۔ ایک بنو ثقیف قبیلے کا سردار عروہ بن مسعود آیا اور ایک حبشی قبیلے موجود تھے، ان کا سردار خلیس بن علقمہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ ان کی طرف ہدی کے جانور، قربانی کے جانور بھیج دو۔ قربانی کے جانوروں کے گلوں میں جو نشانی پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے گلے کے اوپر موجود بال اڑ گئے تھے۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی دیر رہے۔ جب وہاں سے واپس پلٹے مکے والوں کے پاس تو انہوں نے کہا، مکے والوں تم سراسر ظلم کر رہے ہو، تم اللہ کے گھر کی طرف آنے سے لوگوں کو روک رہے ہو، اور ہم نے جانور دیکھے قربانی کے جانور جن کے گلوں میں نشانی پڑی ہے، اتنے دن ہو گئے کہ قربانی کے جانوروں کے گلے سے بال غائب ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، لیکن جو عزت، جو احترام، جو اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بوریاں نشینوں کے درمیان حاصل ہے، یہ شان و شوکت تو قیصر و کسریٰ کو بھی حاصل نہیں۔ وہ جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی کے قطرے زمین پر نہیں گر پاتے، لوگ راستے سے اچک لیتے، اپنے جسموں پر مل لیتے۔ اگر تم جنگ کرنے کی سوچ رہے ہو تو یاد رکھنا کہ یہ 1400 لوگ کہ تمہارے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، تم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایسی وفاداری، ایسی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا کر دیا، ان کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ اگر اس موقع پر جنگ ہو جاتی تو یہ پیٹھ پھیر جاتے، یہ تمہارا مقابلہ نہ کر پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ کفار مکہ نے ایک حرکت یہ کی کہ 50 آدمیوں کی ایک ٹیم تیار کی، قاتل دستہ تیار کیا، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں، آپ کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام نے ان 50 کے 50 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ 50 آدمی گرفتار ہوئے، آپ کے قابو میں تھا کہ آپ ان کو قتل کر دیتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں ان کو قتل کرتا ہوں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ معظمہ گئے ہوئے انہیں بھی نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ مشعر حرام، شہر حرام کی حرمت کو برباد نہیں ہونے دیا، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا۔
تم جنگ کرتے ہوئے مکے میں داخل ہو جاتے، بے شمار ایسے لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں مکے کے اندر موجود ہیں، ان کو تمہارے ہاتھ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو جنگ نہ روکی جاتی، روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو بھی محفوظ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ جب واپس آ گئے تو منافقین کہنے لگے رسولوں کے خواب، انبیاء کے خواب سچے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ احرام پہنے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں اور تم لوگ واپس آ گئے، تم نے عمرہ بھی نہیں کیا، قربانی کے جانور بھی اصل جگہ پر قربان نہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ تم اس مرتبہ جو جا رہے ہو اسی مرتبہ عمرہ کر لو۔ صلح حدیبیہ کے اندر لکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی مرتبہ 3 دن کے لیے تشریف لائیں گے، عمرہ ادا کریں گے۔ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اور اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے غلبے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ تمام انبیاء اکرام دین کے غلبے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دین چھوٹا بن کر نہیں رہے گا، اس دین کا حکم جاری کیا جائے گا، شریعت ہوگی اس کی ہوگی، حکم ہوگا تو اس کا ہوگا۔ اور جب تمام انبیاء اکرام کو یہی حکم تھا، جب تمام انبیاء اسی لیے بھیجے گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے تشریف لائے، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آج یہ فریضہ اس امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ جن سے دین کو غالب کر دے۔ ہر دوسرے نظریے، ہر دوسری فکر، ہر دوسری سوچ، ہر دوسرے نظام کے مقابلے میں دین اسلام کے نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد میں حصہ لینا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لیکن یاد رکھیے گا، کفار پر سخت اس وقت ہوا جا سکتا ہے جب آپس میں رحیم ہو۔ وہ جو آپس میں لڑنے والے، جھگڑنے والے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، وہ کفار پر غالب نہیں ہو سکتے، وہ کفار کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہو سکتے۔ کفار کے مقابلے میں مضبوط ہونا چاہتے ہو تو آپس میں باہم شیر و شکر ہونا ہوگا۔ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی ہے
گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، بیج ڈالا گیا، کوپل نکلی، گدرائی، پودے کے اندر تبدیل ہوئی، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر خوش ہوتے تھے، تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں، اور کفار جب مسلمانوں کو بڑھتے دیکھتے تھے تو حسد کا، جلن کا شکار ہوتے تھے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمیں ان اہل ایمان میں شامل فرما جن سے تو نے یہ وعدہ فرمایا۔ یہاں سورہ فتح مکمل ہوتی ہے، لیکن اس سورہ فتح کے اندر دی جانے والی فتح کی خوشخبری، سن 6 ہجری میں یہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے، اور 2 سال کے اندر مسلمان تھے کہ جنہوں نے فتح مکہ کی صورت میں ایک بڑی فتح حاصل کی۔ اس دوران خیبر بھی فتح کیا، اس کے بعد حنین بھی فتح کیا، اور وہ ابو جندل جنہیں واپس بھیجا گیا تھا، کچھ دن کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی طرح مکے سے نکل آئے، مدینے نہیں جا سکتے تھے، مدینے پہنچنا ناممکن بنایا گیا تھا۔ مکے اور مدینے کے درمیان جہاں پر کفار مکہ کے تجارتی قافلے گزرتے تھے وہاں پر بیٹھ گئے، کچھ اور مسلمان ان کے ساتھ آ کر مٹ گئے۔ ان تجارتی قافلوں کے اوپر چھاپے مارا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو نئی مصیبت آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ آپ ان کو واپس بلا لیں، ہم معاہدے کی سختی ان پر نہیں رکھتے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ معاہدہ تھا کہ کفار مکہ نے کوئی 1.5 سال کے اندر اس کی ایسی خلاف ورزی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو علل اعلان ختم کر دیا، اور پھر 10,000 قدسیوں کے ایک لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ اس طرح پہنچے کہ مکے والوں کو اطلاع تک نہ ہو سکی، اور مکہ اس طرح فتح کیا کہ شہر حرام کی حرمت پر کوئی حرف نہ آیا، کسی انسان کا خون نہیں بہایا گیا۔ یہ وہ حکمت تھی، یہ وہ تدبیر تھی جس سے اللہ رب العالمین اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواز رہا تھا، اور یہی وہ فتح مبین ہے جس کا اس سورت کے اندر اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم سورت سورہ حجرات۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں اہل ایمان کو آداب سکھائے گئے ہیں معاشرے کے اندر رہنے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، ان کا اکرام کرنے کے، ان سے گفتگو، ان سے بات چیت، ان سے معاملات، ان کی محفل میں بیٹھا کس طرح جائے۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام اقدار کا دین ہے، ویلیوز کا دین ہے۔ یہ دین اقدار کو قائم کرنا چاہتا ہے، بار بار قرآن مجید میں ان اقدار کو سکھایا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ عرب کا ایک قبیلہ بنو تمیم، اس کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ ایک ایسے وقت میں پہنچے جب دوپہر کا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے گئے تھے،
آرام کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے جا کر آپ کے گھر کے باہر زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، کہا کہ اے محمد باہر آؤ، ہم تم سے ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لے آئے، اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی قبیلہ آتا اور اسلام لے کر آتا تو آپ اس قبیلے کے لیے انہی میں سے کوئی امیر مقرر فرما دیتے، ان کو ہدایات دیتے، نصیحت کرتے، کہتے جاؤ اپنے قبیلے میں دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں گفتگو کرنے لگے کہ اس لشکر میں سے کس کو امیر بنایا جانا چاہیے۔ دونوں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، لیکن بات چیت کرتے کرتے ان کی آواز ذرا بلند ہو گئی، ایک کی رائے الگ تھی، دوسرے کی رائے الگ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی، آواز ذرا بلند ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن مجید کی سورت نازل فرمائی، اقدار سکھائی، آداب سکھائی کہ اس محفل میں بیٹھتے ہو تو اس محفل کے آداب کیا ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تم سے نہیں پوچھا کہ کس کو ان میں سے امیر بنانا ہے، تم آپس میں بحث کرنے لگ گئے، گفتگو کرنے لگ گئے، پیش قدمی کرنے لگ گئے، اور اتنی زوردار آواز میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اطلاع ہی نہ ہو اور تمہارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے۔ یہ ادب، یہ احترام، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اس محفل کے اندر آتے ہو، یہاں بات کرنے کے آداب سیکھو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کی آواز قدرتی طور پر بڑی بلند تھی، انہوں نے جب یہ آیات مبارکہ سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانا ترک کر دیا۔ آپ کی محفل سے دور رہتے تھے لیکن روتے تھے، کہتے تھے کہ اگر میں محفل میں جاؤں گا وہاں بولنا پڑ گیا تو میری آواز تو ویسے ہی قدرتی طور پر بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ وہ محفل میں تو اس لیے نہیں آتے کہ کہیں آواز آپ کی آواز پہ بلند نہ ہو جائے، لیکن وہ دور سے بیٹھ کر آپ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ، اور کہا کہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، وہ بخوبی واقف ہے۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وہ جو بنو تمیم والے باہر سے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہے تھے کہ اے محمد باہر آؤ، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔